بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک آپ ان سے متمسک رہیں گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور کوئی دین جو ہے وہ بھی اسلام پر کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور سلسلہ ختم نبوت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اسی دین مبین اسلام کو قرآن کریم نے جو ہے وہ اپنے لیے خداوند عالم نے پسند کر لیا ہے، اور پھر غدیر کے مقام پر جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ بات تو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی دین بھی خدا کی طرف سے جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہی دین مبین اسلام کامل اکمل دین ہے، اور قیامت تک اسی دین نے رہنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب قیامت تک اس دین نے رہنا ہے، اور پھر دن بدن دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، انسان جو ہے اس کی زندگی، اس کی طرز معاشرت میں روز بروز جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ اب تو جس رفتار سے تبدیلی انسانی زندگی میں اور انسانی کلچر کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ اور رہنمائی کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیان میں مسلمانوں کو لیے رہنما اصول جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں، اور فرما دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، ایک قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔ قرآن کریم خدا بند عالم کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے ایک مکتوب، ایک آئین، ایک تحریری اصول نامہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی عملی تفسیر میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور سلسلہ امامت جو ہے وہ شروع ہو گیا، کہ جو نبوت کے بھی محافظ ہیں، دین کے بھی محافظ ہیں، خدا کے بھی محافظ ہیں، اور خدا کے دین کے بھی محافظ ہیں، اور پھر ہادی ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی کیسے آپ نے بسر کرنا ہے، اور اخروی زندگی کیوں؟ کیونکہ دین مبین اسلام جو ہے وہ صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ مکمل زندگی کا نام ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا، تو اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے صرف ان ارشادات کی طرف جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ پہلی سیریل کے اندر جو ہے وہ ہم جو پہلی سیریز ہے ہماری گفتگو کی، اس میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو جو ہے وہ بیان کریں گے، اور وہاں پر دیکھیں گے اور بیان کریں گے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جنت اور آخرت کے معاملات کے لیے نہیں، کیونکہ آخرت ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے وہ انسان کی جڑی ہوئی ہے اسی دنیا سے۔ بس جو فارمولہ، جو کردار اس دنیا میں ہمیں ترقی نہیں دلوا سکتا، جو دین اس دنیا میں میری مشکلات کو جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا، تو آخرت کی دنیا کے لیے کیسے کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ دنیا مزارۃ الآخرہ، اور دین مبین اسلام کی تعلیمات دنیا میں بھی انسان کو سربلند کرتی ہیں، دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو زندگی ہے قرآن و اہل بیت اور حدیث کے سائے میں جو بسر کی گئی ہوگی، وہی زندگی آخرت کی ضمانت کا اور آخرت کی کامیابی کی جو ہے وہ ضامن بن رہی ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس امام کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، یعنی خدا کی بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، امیر المومنین کو نہیں مانتے، امام مجتبیٰ کو نہیں مانتے، لیکن امام حسین کو اپنا راہبر مانتے ہیں، امام حسین کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں امام حسین، البتہ یہ ان کی نظر ہے، اور یہ امام حسین کا امتیاز ہے، اور یہ امام حسین کا امتیاز آپ کے کردار کی وجہ سے ہے۔ بس ہم
امام حسین کی گفتگو کربلا کے حوالے سے بھی یقیناً ہمارے لیے موضوع بحث رہے گی، لیکن آپ کی زندگی کے جو بنیادی جو 57 سالہ زندگی میں جو آپ کے ارشادات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، تاکہ ہم کم از کم امام حسین کو پہچانیں، اور امام حسین کی 57 سالہ زندگی سے جب ہم اور ان کی 57 سالہ زندگی کے ارشادات سے آگاہ ہوں گے، تو پھر ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ کربلا شناسی بھی کر سکتے ہیں، حسین شناسی بھی ہماری ہوگی، اور پھر اس کی روشنی میں پھر جو ہمارا عمل ہوگا وہ لگے گا ہمیں، اور وہ ایسا ہوگا کہ امام حسین چند ایام میں ان کو یاد کر لینے سے یا ان کے مصائب پر گریہ کر لینا بہت بڑی فضیلت اپنی جگہ پر موجود، لیکن بالاخره یہ فضیلت ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرتی ہے، اور وہ ان کے ارشادات کو سننا، سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حضرت امام حسین کی زندگی کے جو ہیں ارشادات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے لیے جو کتاب ہم نے منتخب کی ہے وہ ہے فرہنگ سخنان حسین ابن علی۔ یہ الفابیٹیکلی طریقے سے آ رہی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ بالاخره اسی کتاب کے اسلوب کو ہی سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ہے وہ احادیث آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، اور جو ان کی مختصر تعریف ہوگی یا اس کی وضاحت ہو سکتی ہوگی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ہم امام حسین کے ارشادات سے زیادہ مانوس ہوں، اور اپنی زندگی میں وہ جو چند گھنٹے یا چند مہینے یا چند دن جو ہے وہ ہم نے امام حسین کو جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، اگر ہم حسینی بن جائیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم حسینی ہوں گے، اور پھر وہی زندگی ہماری اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔